یہ جعلی حکومت بیٹھی ہے. دیکھو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے نا, لیٹس بی آنسٹ, ساروں کو پتا ہے کہ یہ حکومت پنجاب میں ہو یا مرکز میں ہو کیسے آئی ہے. یہ کیونکہ یہ ہے, اس کو اگر 5 سال چلانا ہے عامر صاحب, وہ اس طرح نہیں چل سکتا کہ آپ میڈیا کو کھلا چھوڑیں. اتنا پریشر ان پہ ڈالیں کہ یا تو یہ یہ ادارے ان کو نکال دیں, یا یہ کسی طرح خاموش ہو جائے. میڈیا سے روکنا نا, عمران خان کی تصویر نہیں چل سکتی, اس کا نام نہیں چل سکتا. کس لیے؟ تاکہ اس کی کوئی خبر ٹی وی پر آئے. ہی از دا بگیسٹ ایڈورسری اس وقت, وہی ہے ان کا سب سے بڑا. اسلامی جمہوریہ پاکستان صرف نام کا ہے, نہ ادھر اسلام ہے نہ جمہوریت ہے. اسلام کا یہ حال ہے کہ یہ جو عید الاضحیٰ تھی, اس عید الاضحیٰ سے پہلے جو ہے وہ ڈاکو جو ہیں وہ گن پوائنٹ پہ بکرے چھینتے رہے ہیں. جو بات کاشف صاحب نے کی ہے وہ اب ہمیں تو کرنے کی ضرورت نہیں, وہ تو پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا آزاد نہیں ہے. یا آپ لوگوں کو بیوقوف نہ سمجھیں, ان کو سارا پتہ ہے. ناظرین کام میڈیا جو ہے وہ کسی بھی ملک کا ایک تیسرا یا چوتھا جسے پلر کہتے ہیں, یعنی اس کی کامیابی میں ایک اہم رول ادا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ حکومت کی جو ہے وہ پالیسیوں پر جو غلط کام ہوتے ہیں ان کو کرٹیسائز کر رہا ہوتا ہے, اور غلطیاں جو ہیں وہ حکومت کی بتا رہا ہوتا ہے. اور جو اچھے جو ترقی یافتہ لوگ ہیں یا ممالک ہیں وہ ان غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور پھر چیزیں یعنی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن پاکستان میں کام چونکہ الٹا ہے, یہاں پہ اگر میڈیا صحیح بات بتانا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس پر قدغنے لوگوں کو نکالنا, اینکرز کو کے منہ بند کر دینا, اور جو اچھے اینکرز ہیں بقول حکمرانوں کے, جو ان کی تعریفیں کرتے ہیں, ان کو جو ہے وہ کھل کھیلنے دیا جاتا ہے. اسی طرح ناظرین کرام کاشف عباسی صاحب بھی ہمارے ایک مایہ ناز اینکر تھے اور ہیں, وہ اپنے شو سے نکالے گئے. حامد میر صاحب کے ساتھ وہ ریئر کبھی آئے ہیں پروگرامز میں. ایک پروگرام آپ کو دکھانے جا رہا ہوں میں, حامد میر کے ساتھ وہ کچھ اسی حوالے سے باتیں کر رہے ہیں. آپ ذرا یہ پہلے ویڈیو دیکھیے پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اس ملک میں جب بھی کوئی حکومت میں آیا, اپوزیشن کے بیانات سن لیں, کسی کے بھی سن لیں, ان کو آزاد میڈیا چاہیے. میڈیا کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ کیمپ لگائیں گے, آپ پیکا کے خلاف پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھے ہوں گے. ہر سیاسی جماعت جو اپوزیشن کا حصہ ہے اس کا لیڈر آئے گا, چھوٹے موٹے نہیں, لیڈر آئے گا, بلا بلائیں گے, شہباز شریف, نواز شریف, whoever it is. لیکن جو ہی حکومت میں آتے ہیں پہلی کوشش ہوتی ہے ہمارا گلا دبانا. کسی کو تنقید پسند نہیں اس ملک میں, اور آج کل تو خصوصاً ماحول خراب اس لیے بھی ہے, انہیں پتہ ہے یہ جعلی حکومت بیٹھی ہے. دیکھو فارم 47 کی گورنمنٹ ہے نا, لیٹس بی آنسٹ, ساروں کو پتہ ہے کہ یہ حکومت پنجاب میں ہو یا مرکز میں ہو کیسے آئی ہے. یہ کیونکہ یہ ہے, اس کو اگر 5 سال چلانا ہے عامر صاحب, وہ اس طرح نہیں چل سکتا کہ آپ میڈیا کو کھلا چھوڑیں, وہ کہیں وہ آپ کو روز بتا رہے ہو کسی نہ کسی طرح سے کہ یہ 2 نمبری ہو گئی, یا اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 سیٹوں پہ یہ کر دیا, یا ٹریبونلز بن گئے, یا الیکشن کمیشن کیا 2 نمبریاں کر رہا ہے. یہ سارا ان کو بچانے کے لیے ہو رہا نا. اگر آپ آزاد میڈیا کھلا چھوڑ دیں گے تو نہ الیکشن کمیشن اس طرح کام کر پائے گا, نہ کوئی اور طاقت کسی جگہ اور جگہ بیٹھ کے اس طرح کھلے طریقے سے کام کر پائیں گے. ایک ڈنڈا دیتے ہیں وہ جو نظر نہیں آتا, ایک تو وہ طریقہ. دوسرا انہوں نے اب وہ قانونی طریقے بھی نکالنے شروع کر دیے, چاہے وہ ڈیفیمیشن کے لاء کے ذریعے ہو. پیکا پہلے سے لے کے آ چکے ہیں, صرف یہ کرنے کے لیے کہ اتنا پریشر ان پہ ڈالیں کہ یا تو یہ ادارے ان کو نکال دیں, یا یہ کسی طرح خاموش ہو جائے. اور ہمیں ہمارے پولیٹیکل ایجنڈا کو, ہماری اس جو ہم نے نظام بنانے کی کوشش کی ہے اپنے ہاتھوں سے, اس کو کسی طرح 5 سال پورے کرنے دیں. اب مریم نواز کو کیا نہیں پتا کہ وہ کیسے آئیں؟ کیا کس کو نہیں پتا پنجاب میں کیا ہوا, 8 فروری کو کیا ہوا, 9 فروری کو کیا ہوا, یہ حکومتیں بنی کیسے, ایسی حکومتیں کیسے چل سکتی ہیں؟ عامر صاحب مجھے یہ بتائیں نا. ان کو بھی پتا کہ نہیں چل سکتی. اس وقت چلے گی کہ جب یہ سب سسٹم کو اس طرح کنٹرول کر کے رکھیں گے, اور میڈیا اس کا سب سے اہم. میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک تو اپوزیشن ہوتی ہے, ظاہر ہے وہ اہم ترین ہے, لیکن اگر میڈیا کو آپ خاموش کر دیں تو اپوزیشن بھی اس کی آواز آپ دبانے کی کوشش کرتے ہیں نا. میڈیا سے روکنا نا, عمران خان کی تصویر نہیں چل سکتی, اس کا نام نہیں چل سکتا. کس لیے؟ تاکہ اس کی کوئی خبر ٹی وی پر آئے. ہی از دا بگیسٹ ایڈورسری اس وقت, وہی ہے ان کا سب سے بڑا. سو میڈیا کو کنٹرول. جمہوریہ پاکستان صرف نام کا ہے, نہ ادھر اسلام ہے نہ جمہوریت ہے. اسلام کا یہ حال ہے کہ یہ جو عید الاضحیٰ تھی, اس عید الاضحیٰ سے پہلے جو ہے وہ ڈاکو جو ہیں وہ گن پوائنٹ پہ بکرے چھینتے رہے ہیں, اور جو جمہوریت کا حال ہے وہی ہم نے یہاں پہ اسلام کا حال کر دیا ہوا ہے. اور جو بات کاشف صاحب نے کی ہے وہ اب ہمیں تو کرنے کی ضرورت نہیں, وہ تو پاکستان کے بچے کو پتہ ہے کہ پاکستان کا میڈیا آزاد نہیں ہے. یا آپ لوگوں کو بیوقوف نہ سمجھیں, ان کو سارا پتہ ہے. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بیوقوفی یہ ہے کہ جی شاید وہ سمجھیں میڈیا کو کنٹرول کر کے وہ پاکستان میں جو ہے نا دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے. بھائی مودی جو ہے اس نے کتنا میڈیا کو کنٹرول کیا ہے, اس نے خرید لیا میڈیا. تو میڈیا کو کنٹرول کر کے تو مودی جو ہے اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ مسلم لیگ نون والے جو ہیں ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں مودی کے ساتھ. مودی صاحب تو ان کے گھر کی شادیوں پہ بھی جاتے ہیں,
تو وہاں پہ پھر وہاں اپنی کیمپین میں مذاق بھی اڑاتے ہیں. اس لیے جو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ہے ان کو مودی کی پالیسی سے سبق سیکھنا چاہیے کہ آپ جس طریقے سے اسٹیٹ مشینری کو استعمال کر کے میڈیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مالکان جو ہیں ان کو خریدا ہوا ہے آپ نے, تو اس سے مودی نے جو ہے اس کو فائدہ نہیں ہوا, نقصان ہوا ہے, اور آپ کو اس سے ڈبل نقصان ہو رہا ہے. اور پنجاب میں جو ہو رہا ہے وہ سب کو پتہ ہے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ جو ہے وہ رینٹ پہ کوئی چلا رہا ہے, وہ صرف ان کا فیس ہے, پیچھے کوئی اور ہے. اب دیکھیں نا, یہ عید سے پہلے اس دن میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا, عمران ریاض جو ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے حج پہ جانے کی اجازت دی. جی بالکل ٹھیک ہے, وہ اجازت لے کے 2 ممبر بینچ سے, اور وہ جو لاسٹ فلائٹ تھی حج کی اس کے لیے احرام باندھ کے وہ جا رہا تھا ایئرپورٹ, اور اس کو ایئرپورٹ کے باہر پکڑ کے آپ نے جیل میں ڈال دیا. اگلے دن ایک ایف آئی آر ہے, پھر دوسری ایف آئی آر ہے. پہلی ایف آئی آر میں جو گواہ ہے وہ کہہ رہا جی میرا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ کہہ رہا میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس بات سے. اس میں ہے کیا؟ ہاں, اور کہ اچھا نہیں, اس میں جو گواہ ہے وہ ویڈیو سٹیٹمنٹ دے رہا ہے جی کہ یہ غلط ہے, یہ عمران ریاض کے خلاف یہ جو الزام ہے اور مجھے اس ایف آئی آر میں ڈالا ہوا ہے, میں اس کی تردید کرتا ہوں. تو گواہ کو بھی اٹھا لیا. جب گواہ کو بھی اٹھا لیا پھر اس کے اوپر ایک اور ایف آئی آر کر دی. تو آپ عمران ریاض سے جتنا مرضی اختلاف کریں, اس کے بارے میں آپ کہیں کہ جی وہ کوئی جرنلسٹ نہیں ہے, وہ صرف ایک یوٹیوبر ہے, وہ پولیٹیکل ورکر ہے, وہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے, جو مرضی کہیں, لیکن وہ پاکستان کا شہری تو ہے نا. اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریلیف تو دیا نا, تو آپ نے عدالت سے ایک جو ریلیف ملا آپ نے اس کو گن پوائنٹ پہ چھینا نہیں, آپ نے اس کو اغوا کیا. تو یہ اب تاریخ میں یہ چیزیں جو ہیں ریکارڈ ہو رہی ہیں, یہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی کہ جب شہباز شریف وزیر اعظم تھے اور مریم نواز پنجاب کی چیف منسٹر تھیں تو میڈیا کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. مالک دو چیزیں, ایک یہ ایک چیز ایڈ کر دو اس میں, وہ جو عدالت کی بات کر رہے ہیں, عدالتیں تو خود آپ نے پچھلے 2 سال میں دیکھا نہیں کہ جی آپ جا کے پریس کانفرنس کر دیں, ہم تو یہی کر سکتے ہیں. عدالتوں نے جس طرح اپنے ہاتھ کھڑے کیے, ابھی تو عدالت بھی تھوڑا تھوڑا شروع ہو گئی. ابھی آپ نے دیکھا جو اے ٹی سی کورٹ جو ہے اینٹی ٹیررزم کا کورٹ سرگودا کی طرف, بالکل وہ آپ نے خط دیکھے ان کے. پروگرام آپ نے ملاحظہ فرما لیا, پروگرام میں جس طریقے سے کاشف عباسی صاحب نے کھل کر آپ کو یہ بتا دیا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ طاقتور جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ پہلے منہ بند کرایا جائے میڈیا کا, یا جو اینکرز ہیں یا جو بولنا چاہتے ہیں جو لوگ, جو حکومت کی غلطیاں یا جو مقتدرہ کی جو غلط پالیسیاں ہیں ان پر جو تنقید کرتے ہیں, ان کی غلطیاں جو ہے وہ اگر کوئی دکھاتا ہے ان کو تو پہلے تو وہ کوشش ہی کرتے ہیں کہ اس کو کسی بھی طریقے سے خاموش کرایا جائے اور یا اپنے فیور میں کر لیا جائے. لیکن اگر وہ فیور میں نہیں ہوتا, جس طرح کاشف عباسی صاحب نے انکار کر دیا تھا, تو پھر ان کا منہ بند کر دیا جاتا ہے یا پھر ان کو پروگرام سے نکال دیا جاتا ہے. پھر چیزیں جو ہے وہ زبردستی والی پھر شروع ہو جاتی ہیں. اور اسی طریقے سے احمد میر صاحب نے بھی یہی کہا کہ جو ان چیزوں کو کنٹینیو جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں رکھا جا سکتا, کیونکہ اس طریقے سے پھر نہ ملک چلتے ہیں, نہ کوئی ریاست چلتی ہے, نہ کوئی حکومت چلتی ہے, اور یہ زیادہ دیر تک یہ چیزیں جو ہیں وہ زور اور زبردستی سے روکی نہیں جا سکیں گی. احمد میر صاحب بڑی دیر بعد جو ہے وہ کاشف عباسی کے ساتھ کسی پروگرام میں ایک جگہ پہ آئے ہیں, یعنی یہ دونوں سٹار اینکر ہیں ہمارے. اور کاشف عباسی تو خیر باتیں یہ کرتے ہی رہتے ہیں اس حوالے سے, یعنی کھل مکھلا جو ہے اپنی شوز میں جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں حکومت کو, لیکن احمد میر صاحب نے ہاتھ ہولا رکھا ہوا ہوتا ہے. اسی وجہ سے وہ جو ایک دفعہ ان پر حملہ بھی ہوا, پھر اداروں کے ساتھ ان کی جو ٹسل بھی چلی, پھر جیو بھی بند کیا گیا اسی سلسلے میں. تو اس کے بعد جو ہے میرے خیال احمد میر صاحب نے کوئی تھوڑا سا ہاتھ جو ہے وہ ہلکا رکھا ہوا ہے, گو کہ وہ ان کا اپنا موقف جو ہے وہ پھر بھی وہی ہوتا ہے, اور سوشل میڈیا پہ اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ وہاں پہ کھلا مکھلا بات بھی کرتے ہیں. تو ناظرین کام ڈرنا جو ہے وہ اینکرز کا یا میڈیا کا جو کام ہی ڈرنا نہیں ہوتا, یعنی وہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے اسے کہ جو طاقتوروں کے خلاف بھی بول سکے. ناظرین کام بہت بہت شکریہ یہاں تک ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ. اور یہاں تک اگر آپ پہنچائیں اس ویڈیو کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا امین ناصر.